بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، وہ مکمل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جیسا کہ ابو داؤد کے اندر، مسلم شریف کے اندر اور بہت سی کتابوں کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا اور اس حدیث کے بارے میں بتایا۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں کہ زندگی کے اندر انسان کو ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، ہو سکے تو ہر دن پڑھنا چاہیے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لے، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لے، یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی شخص اس نماز کو پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے ہوں، چاہے جان بوجھ کر کیے ہوں چاہے بھول چک سے کیے ہوں، تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کی کتنی رکعت ہے؟ اس کی 4 رکعت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص 2 رکعت کر کے پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، 4 رکعت ہی نیت ہوتی ہے اس کی۔ اور اس کے طریقے کتنے ہیں؟ اس کے طریقے 2 آتے ہیں۔ پہلا طریقہ بہت ہی آسان ہے، لوگ اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہو سکے تو آپ ہی اسی کے اوپر عمل کریں تو بہتر رہے گا۔ نیت کیسے کریں گے؟ نیت دل کا ارادہ ہے، اگر کوئی زبان سے کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، زبان سے کہنا کوئی فرض کوئی سنت کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر فالتو وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر ہے کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، بس یہ نیت کافی ہے، بس زبان سے کہنا کوئی ضروری اور فرض نہیں ہے، نیت کا ارادہ ہے بس۔ اس کی کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ اس کی 4 رکعت ہوتی ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ صلاۃ التسبیح کی نیت کرنے کے بعد میں آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اس کے بعد میں سبحان اللہ جو ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، آخر تک اس کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد میں جو صلاۃ التسبیح کی جو تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد میں الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد میں کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں پھر وہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے، جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یاد رہے ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، 4 رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ ہوگی۔ ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ پڑھنی ہے تو 2 رکعت کے اندر 150 ہوگی، اور 4 رکعتوں کے اندر 300 پوری ہو جائے گی۔ تو سبحان اللہ ثنا پڑھنے کے بعد میں اس تسبیح کو پڑھنا ہے 15 مرتبہ، پھر اس کے بعد میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو کتنا ہو گئے؟ 25 مرتبہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں رکوع میں جانا ہے، رکوع میں جانے کے بعد میں رکوع کی جو تسبیح ہے اس کو پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں صلاۃ التسبیح کی جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ کتنے ہو گئے؟ 35 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کی جو تسبیح ہے پہلے اس کو پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھیں گے، 35 اور 10 45۔ پھر اس کے بعد میں سیدھے سجدے میں جائیں گے،
سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی جو تسبیح ہے پہلے اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، 45 اور 10 55۔ پھر اس کے بعد میں واپس بیٹھیں گے، پھر بیٹھنے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، اس کے اندر 10 مرتبہ پڑھنا۔ کتنے ہو گئے؟ 65۔ پھر اس کے بعد میں واپس سجدے میں جانا ہے، سجدے کی جو تسبیح ہے اس کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد میں 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 75 ہو چکی ہے، یعنی ایک رکعت آپ کی مکمل ہوگی، پیچھے 3 رکعت رہی۔ اب ڈائریکٹ آپ کو کھڑا ہونا ہے، کھڑے ہوتے ہی ڈائریکٹ سب سے پہلے جو تسبیح ہے، صلاۃ التسبیح کی جو تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں اب یہاں اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ خالی پہلی رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، تیسری، دوسری، تیسری اور چوتھی کے اندر خالی بسم اللہ ہی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں الحمد شریف پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں 10 مرتبہ واپس پڑھیں گے اس تسبیح کو۔ کتنی ہو گئے؟ پھر واپس 25 ہو گئے۔ اب رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح کے بعد میں یہی تسبیح پڑھنی ہے جو صلاۃ التسبیح کی جو تسبیح ہے، پھر کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد میں سجدے میں جا کر پڑھنا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان پڑھنا ہے، پھر واپس سجدے میں پڑھنا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں جب آپ اتحیات کے لیے بیٹھیں گے تو خالی اتحیات ہی پڑھیں گے، تشہد پوری پڑھ کے اللہم صلی نہیں پڑھیں گے، خالی تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ڈائریکٹ کھڑے ہونے کے بعد میں پھر واپس وہی تسبیح 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یاد رہے ہر رکعت کے اندر شروع کے اندر 15 مرتبہ ہی پڑھنی ہے، پہلی رکعت کے اندر خالی سبحانک اللہ ہے، اس کے بعد میں 15 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جو رکعتیں ہیں دوسری اور تیسری اور چوتھی میں اس میں سبحانک اللہ پڑھنی نہیں ہے، تو ڈائریکٹ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر جو قرات کرنی ہے تیسری رکعت میں، قرات کرنے کے بعد میں پھر کوئی سورت پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد میں رکوع میں جانا، رکوع کے تسبیح پڑھنے کے بعد میں 10 مرتبہ پھر پڑھنی ہے، پھر واپس کھڑا ہونا ہے، کھڑا ہونے کی جو تسبیح ہے وہ پڑھنی ہے، پھر 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر سجدے میں پڑھنی ہے، سجدے میں جو دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنا ہے پھر پڑھنی ہے، پھر واپس سجدے میں جانے کے بعد میں پھر پڑھنی ہے، یعنی کہ 3 رکعت ہو گئے۔ اب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہی طریقہ ہے، واپس 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت، الحمد شریف پڑھ کے پھر کوئی سورت ملا لیں، پھر 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر رکوع میں پڑھنی ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد میں پڑھنی ہے، پھر سجدے میں جا کر پڑھنی ہے، سجدے سے پہلے کھڑے بیٹھنے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان پھر 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد میں سجدے میں جانے کے بعد میں 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر واپس بیٹھ جانے کے بعد میں اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور اللہم انی ظلمت نفسی یہ پڑھ کر ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ کر پھر سلام پھیر دیں گے۔ یہ آپ کی صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا ہٹ کر ہے، جو پہلے والا طریقہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنی، پھر 10 مرتبہ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کی تسبیح پڑھی، پھر 10 مرتبہ۔ اس کے اندر یہ طریقہ ہے، تو یہ بہتر ہے، زیادہ تر اسی کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، یہی بہتر ہے میرے نزدیک۔ اس کے اوپر عمل کر لیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، کیونکہ دوسرا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا ہٹ کر ہے، اس کے اندر انسان کنفیوژن میں ہو جاتا ہے کیسے کرنا ہے۔ دوسرا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد میں اللہ اکبر کرنے کے بعد میں آپ کو سبحانک اللہ پڑھنی ہے، جو ثنا ہے وہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں اب یہاں 15 مرتبہ نہیں پڑھنی، اب یہاں کچھ نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر، الحمد شریف پڑھ کر، درود شریف سورت ملا کر پھر 15 مرتبہ پڑھنی۔ یاد رہے سب کچھ کرنے کے بعد میں، ثنا پڑھنے کے بعد میں، الحمد شریف سورت پڑھنے کے بعد لاسٹ میں جا کر 15 مرتبہ پڑھنی۔ سمجھے بات کو؟ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں رکوع میں جائیں گے، پھر 10 مرتبہ، نیچے یہ طریقہ ہے۔ لیکن یاد رہے جب آپ
दोनों सजदों से फारिग हो जाएंगे, यानी पहला सजदा करने के बाद में बीच में पढ़नी है, फिर वापस सजदे में जाएंगे, फिर पढ़नी है। अब आपको डायरेक्ट खड़ा नहीं होना है, अब आप पहले 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे, फिर वापस खड़े हों। ये तरीका है दूसरी रकात के अंदर। जो दूसरा तरीका ये ऐसे है, फिर आप खड़े होंगे डायरेक्ट, तो फिर ऐसे ही करना आपको। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़कर कोई सूरत मिला लेंगे, फिर 15 मरतबा पढ़ेंगे। याद रहे, हर बार ये याद रखें, दूसरा जो तरीका है उसके अंदर लास्ट में जाकर खड़े होने के बाद में लास्ट में जाकर 15 मरतबा पढ़नी है। पहले तरीके के अंदर क्या है, सना पढ़ने के बाद में 15 मरतबा पढ़ ली, फिर सूरत अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद में 10वां मरतबा सूरत मिलाने के बाद में फिर 10 मरतबा पढ़ ली। पहला तरीका ये है। लेकिन इस तरीके के अंदर ऐसे है कि पहले आप ये सब कुछ करेंगे, या पहली रकात के अंदर जब आप रुकू दो सजदे कर लेंगे, फिर वापस खड़े नहीं होंगे, वहां नीचे बैठ के आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर वापस खड़े होंगे। और दूसरी रकात के अंदर जाकर आप अत्तहियात पढ़ के खड़े नहीं होंगे, डायरेक्ट अत्तहियात के बाद में तशव्वुद के बाद में 10 मरतबा इसको पढ़नी है वापस, फिर वापस खड़े होंगे तीसरी रकात के लिए। ये दूसरा तरीका है। तो बेहतर यही है आपके लिए जो पहला तरीका है उसके ऊपर ही अमल कर लें। अगर आपको समझ में ना आए तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, हमसे कॉल भी राब्ता भी कर सकते हैं। उलमाए किराम से आप उलमाए किराम से राब्ता रखें, उलमाए किराम से इन चीज़ों के बारे में मालूमात भी करें। अल्लाह ताला हम सबको इस तस्बीह के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।